السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بیٹے کی پیدائش پر سب نے کہا کہ یہ باپ پر نہیں گیا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ شک کے سانپ نے مجھے ڈس لیا کیونکہ میرے خاندان میں کسی کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں۔ میں نے بیوی کو بتائے بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ رپورٹ آنے تک میں نے بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ جس دن لفافہ آیا میں نے اسے بیوی کے منہ پر مارنے کے لیے کھولا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ بچہ میرا ہی ہے۔ مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن تبھی لفافے سے ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر گری جو لیبارٹری والوں نے ثبوت کے طور پر منسلک کی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے دسمبر کی وہ یخ بستہ رات میری زندگی کی طویل ترین راتوں میں سے ایک تھی، جب آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہسپتال کی کھڑکیوں سے ٹکرانے والی ہوا کی سائیں سائیں کسی نامعلوم خوف کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں لیبر روم کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سنسان راہداری میں گونج رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کا مجھے اور میری بیوی سائرہ کو پچھلے 5 سالوں سے شدت سے انتظار تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی جس میں خاندان کی رضامندی بڑی مشکل سے شامل تھی، مگر اولاد کی نعمت سے محرومی نے ہماری خوشیوں کو گھن لگا رکھا تھا۔ اور ہر گزرتا دن ایک نئی امید اور پھر ایک نئی مایوسی کے ساتھ آتا تھا۔ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کر ہم لوگ تھک ہار چکے تھے۔ دعائیں مانگ مانگ کر سائرہ کی ہتھیلیاں بھیگ جاتی تھیں اور میری آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر پتھرا گئی تھیں، مگر آج ڈاکٹر نے امید کی ایک ایسی نئی شمع روشن کر ڈالی تھی۔ لیبر روم کا دروازہ بند تھا اور اس بند دروازے کے پیچھے زندگی اور موت کی جنگ جاری و ساری تھی۔ میں باہر بینچ پر بیٹھا کبھی اٹھتا اور کبھی بیٹھ جاتا۔ میرے لبوں پر دعائیں تھیں اور دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میرے والدین اور سارہ کے گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ خیر خیریت سے ہمیں وہ وارث عطا کر دے اور ہمارے آنگن میں بھی خوشیوں کا پھول کھل جائے۔ اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشخبری کی چمک تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سفید تولیے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا جسے دیکھتے ہی میری سانسیں تھم گئیں۔ نرس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو احمد صاحب، آپ کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سائرہ کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڑ آئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بچہ تھا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور جلد گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تو مجھے لگا کہ میں نے اس کی ساری دولت پا لی ہو۔ سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بچے کو دیکھنے کے لیے میرے گرد جمع ہو گئے۔ مبارکبادوں کا شور شرابہ تھا، دعاؤں کی گونج تھی، مٹھائیوں کا ذکر ہو رہا تھا، مگر تبھی بچے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور دھماکہ خیز لمحہ بن گیا، جس نے آنے والے وقت کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ بچے کی آنکھیں کالی یا بھوری نہیں تھیں جیسا کہ میرے پورے خاندان میں سب کی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں بہت گہرے رنگ کے نیلے رنگ کے سمندر کی طرح روشن اور صاف شفاف نیلی آنکھیں تھیں، اتنی نیلی کہ دیکھنے والا ان میں ڈوب جائے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا،
سب کی نظریں ان نیلی آنکھوں پر مرکوز ہو گئیں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری والدہ نے حیرت سے کہا، ارے اس کی آنکھیں تو بالکل انگریزوں کے جیسی ہیں، یہ کس پر کیا ہے؟ میں نے بھی حیرت اور عدم یقین سے بچے کو دیکھا اور رہن کے گھوڑے دوڑائے۔ میرے خاندان میں دور دور تک کسی کی بھی آنکھیں نیلی نہیں تھی، میرے پردادا سے لے کر میرے دادا تک۔ اور سائرہ کا خاندان بھی خالص مشرقی تھا، گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا، تو یہ نیلی رنگت والا کہاں سے آنکھیں آئیں؟ اس وقت تو خوشی کے مارے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ شاید یہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ اکثر نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آئے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، جشن کا سامان تھا، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں اور تمہیں پورے محلے میں دیگیں بانٹی۔ رشتہ داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے وہ نیلی آنکھیں میرے لیے ایک خوبصورت خواب کی بجائے ایک ڈراؤنا سوالیہ نشان بن گئی۔ جو بھی بچے کو دیکھتے آتا اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے۔ مگر بھائی احمد، اس کی آنکھیں تو ہم دونوں میں سے کسی پر نہیں گئی، اور یہ نیلی آنکھوں نے کسے لی ہیں؟ شروع میں تو میں یہ سب ہنس کر ٹال دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ چاہے جسے نواز دے، مگر آہستہ آہستہ یہ جملے میرے سینے میں نشتر کی طرح چبھنے لگے۔ خاص طور پر جب میری ایک دور کی خالہ جو اپنی زبان کی تیزی کے لیے مشہور تھی، انہوں نے ایک دن سب کے سامنے طنزیہ انداز میں کہا، بھائی احمد، تمہارے پورے خاندان میں تو کسی نے آنکھیں ایسی نہیں ہیں، نہ سائرہ کے خاندان میں سنا ہے، اور نہ ہسپتال میں، بچہ تو نہیں بدل گیا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ یہ جملہ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترا اور میرے دل و دماغ میں شک کا ایک ایسا بیج بو گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تن آور اور زہریلا درخت بننے لگا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بچے کو دیکھتا، وہ معصومیت سے سو رہا ہوتا، مگر اس کی نیلی آنکھیں بند ہونے کے باوجود مجھے اپنے وجود پر ایک بوجھ محسوس ہوتی۔ میں پاگلوں کی طرح آئینے کے سامنے کھڑا گھنٹوں اپنے آنکھوں کو دیکھتا جو گہری کالی تھی، پھر سائرہ کی تصویر دیکھتا، اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں، پھر یہ نیلا رنگ کہاں سے آیا؟ میں نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جنیات کے مضامین پڑھتا رہتا۔ سائنس کہتی ہے کہ جینز والدین سے منتقل ہوتے ہیں، اگر ہم دونوں میں یہ نیلی آنکھوں والا جین نہیں تو یہ بچے میں کہاں سے آ گیا؟ شیطان نے میرے دل و دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ میں اپنی پاک دامن بیوی سائرہ کے بارے میں وہ باتیں سوچنے لگا جن کا تصور بھی گناہ تھا۔ سائرہ میری محبت تھی، میری عزت تھی، ہم ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر شک اب ایک ایسا سانپ ہے جو محبت کے مضبوط ترین قلعے کو بھی مسمار کر سکتا ہے۔ میرا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، جو سائرہ کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا اب بات کرنے سے کترانے لگا۔ وہ بیچاری زچگی کی تکلیف اور بچے کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا طوفان پڑ رہا ہے۔ جب وہ مسکرا کر مجھے اس بچے کے قریب بارے میں بتایا تو میں ہوں تو ہاں ہوں میں کر کے ٹال دیتا یا پھر کمرے سے باہر نکل جاتا۔ اس نے کئی بار پوچھا کہ احمد کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا آفس کا کوئی مسئلہ ہے؟ مگر میں اسے کیا بتاتا کہ مسئلہ آفس کا نہیں بلکہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے اس بچے کا ہے جس کی آنکھیں مجھے میری اولاد ہونے پر شک میں مبتلا کر رہی تھیں، اور مجھے ہر پل یہ احساس دلاتی تھی کہ شاید میرے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ محلے کی عورتیں جب گھر آتی تو وہ پھر بھی دبی دبی آواز میں باتیں کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ سب میرا مذاق اڑا رہی ہیں،
مجھے ہر شخص کی نظر میں طنز دکھائی دینے لگا۔ میرے دوست جب بچے کو دیکھتے تو کہتے یار یہ تو بالکل ولایتی بابو لگتا ہے۔ یہ مذاق پہلے مجھے خوش کر دیتا تھا، اب مجھے اندر سے کاٹتا تھا۔ ایک رات بچہ سو رہا تھا اور سائرہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے چلا کر کہا اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے اس کی آواز سے چڑ ہو رہی ہے۔ سائرہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا احمد یہ آپ کا بیٹا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بچوں کے لیے ترستے تھے، آپ نے جب اللہ نے دے دیا ہے تو آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ میں نے اس تلخی کو سے جواب دے دیا کہ میرا بیٹا ہوتا تو مجھ جیسا ہوتا، پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کی آنکھیں دیکھی تو کیسے گھڑتی ہیں۔ مجھے جملہ میرے منہ سے نکل تو گیا مگر اس نے سائرہ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ پترائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی عامر ہے جو اسے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے بچے کو لے کر باہر نکل گئی اور اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جو دکھائی تو نہیں دیتی تھی مگر لوہے سے زیادہ سخت تھی۔ میں نے گھر میں دیر سے آنا شروع کر دیا، دفتر کے کاموں میں خود کو غرق کر لیا تاکہ گھر جا کر ان کی نیلی آنکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو مجھے ہر وقت اپنی اجنبیت کا احساس دلاتی تھی۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گیا تھا۔ سائرہ نے بھی اب پوچھنا چھوڑ دیا، وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں میل آ گیا ہے مگر وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ شاید اس کی غیرت اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دے۔ وہ نمازوں میں رو رو کر دعائیں مانگتی، میں اسے جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھتا تو میرا دل لمحے بھر کے لیے پسیجتا، مگر پھر وہ نیلی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی اور میرا دل دوبارہ سے پتھر کا ہو جاتا۔ میرے والدین بھی میرے رویے سے حیران و پریشان تھے۔ امی نے کئی بار سمجھایا کہ عامر بیٹا تم کیوں نہیں کر لیتی، کیوں کیوں بہکی بہکی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ صحت مند ہے، خوبصورت ہے، مگر میں نے کیسے سمجھاتا کہ یہ خوبصورت ہی تو میرا عذاب بن گئی ہے۔ میرے اندر کا مرد مجھ سے سوال کرتا کہ کیا تم اتنے بے وقوف ہو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے دھوکے کو نہیں دیکھ رہے؟ مجھے لگنے لگا کہ سائرہ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ یہ سوچ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا تو میرا دھیان گھر کی طرف ہوتا، مجھے ہر وقت غصہ آنے لگتا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازمین پر برس پڑتا، میری کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ میرے باس نے مجھے ایک وارننگ دی مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، میں صرف اس اذیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو شاید ہمارے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، مگر اس شک کے جہنم میں جلنے سے بہتر تھا کہ ایک بار فیصلہ ہو جائے۔ میں نے DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ میں اپنے بیوی کے کردار پر سیدھا حملہ کر رہا ہوں، مگر شک نے میرے ضمیر کو سلا ڈالا۔ میں نے انٹرنیٹ پر لیبارٹریز کے بارے میں سرچ کیا اور ایک دور دراز علاقے کی لیبارٹری کا انتخاب کیا تاکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو۔ ایک صبح جب سائرہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بچہ پالنے میں سو رہا تھا تو میں نے چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے لگا کہ دیواریں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے بچے کے سر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ چند بال توڑے اور اس کے منہ میں روئی کا پھا ڈال کر تھوک کا نمونہ لیا۔ بچہ ہلکا سا کسمسایا تو میں ڈر گیا مگر وہ دوبارہ سو گیا۔ میں نے جلدی سے نمونے ایک لفافے میں ڈالے اور اپنی جیب میں چھپا لیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی چوری یا قتل کیا ہے۔ میرے ہاتھ سے پسینہ تر تھے۔ میں ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا اور سیدھا لیبارٹری پہنچا۔
وہاں میں نے فرضی نام سے انٹری کروائی، ارجنٹ رپورٹ کی بھاری فیس ادا کی۔ لیبارٹری کے عملے نے بتایا کہ رپورٹ آنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ وہ 1 ہفتہ میری زندگی کا سب سے طویل ترین اور گھٹن ترین ہفتہ تھا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے اپنے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ دن رات کا چین ختم ہو گیا۔ میں گھر جاتا تو سائرہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی اور بچے کو سینے سے لگائے رکھتی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا شکوہ تھا جو میرے دل کو چیر دیتا تھا، مگر میری انا اور میرا شک مجھے معافی مانگنے کی یا بات کرنے سے روک رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رپورٹ میرے حق میں نہ آئی، یعنی بچہ میرا نہ نکلا، تو میں سائرہ کو طلاق دے دوں گا اور اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے ذہن میں عدالتوں اور وکیلوں کے چکر بھی لگا لیے۔ میں نے سائرہ کو بتائے بغیر اپنی جائیداد کے کاغذات بھی چیک کرنا شروع کر دیے تاکہ اسے گھر سے بے دخل کر سکوں۔ میں ایک جنونی کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہو گیا ہے۔ اس فراڈ کا بدلہ مجھے لینا ہے۔ سائرہ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، وہ کمزور ہو گئی، مگر اس نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا تو مجھ سے دور کیوں ہو گئے۔ شاید وہ میرے ظرف کو آزما رہی تھی، یا شاید وہ بھی تھک ہار چکی تھی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرے موبائل پر لیبارٹری سے میسج آیا کہ آپ کی رپورٹ تیار ہے۔ میں آفس میں تھا۔ میسج پڑھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ میں نے فوراً سے گاڑی نکالی کہ چابیاں اٹھائیں اور آفس سے نکل گیا۔ راستے میں ٹریفک کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ہارن کا شور مجھے مزید مشتعل کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ کر بھی تھا کہ اڑ کر میں اب لیبارٹری میں پہنچ جاؤں۔ میرے دل و دماغ میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیا ہوگا اگر میرا بچہ نہ نکلا؟ کیا میں سائرہ کو مار دوں گا یا خودکشی کر لوں گا؟ اگر بچہ میرا نکلا تو یہ سوال بھی تھا، مگر شک اتنا حاوی تھا کہ اگر مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا تھا۔ لیبارٹری پہنچ کر بھی پرسنٹیج ہوتی۔ میں نے کاؤنٹر پر پرچی ڈال دی اور وہ بھاری خاکی لفافہ وصول کیا۔ لفافہ میرے ہاتھوں میں تھا اور اس کے اندر میری زندگی، میری عزت اور میرے مستقبل کا فیصلہ بند تھا۔ میں نے وہیں لفافہ کھولنے کی کوشش کی، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، مگر پھر میں رک گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ رپورٹ سائرہ کے سامنے کھولوں اور اسے اس کے گناہ کا ثبوت دے دوں جو اس کے منہ پر دے ماروں، کیونکہ اور اسے بتاؤں گا کہ تم میری نظروں میں گر چکی ہو۔ میں نے لفافہ گاڑی کی سیٹ پر رکھا اور گھر کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر کا راستہ کاٹنا رہا تھا، ہر سگنل پر رکنا مجھے موت نظر آ رہا تھا۔ آخر کار میں گھر پہنچا۔ شام ہو چکی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ گھر میں حسب معمول سناٹا تھا۔ میں گاڑی سے نکلا اور لفافہ ہاتھ میں لیے مدناتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ سیدھا لاؤنج میں چلا گیا اور سائرہ کو زور زور سے آواز دی، سائرہ، سائرہ۔ میری آواز میں غصہ اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ کچن سے نکلی، اس کے ہاتھ میں آٹے کی خشکی لگی تھی اور چہرے پر تھکن تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کوئی تاثر نہ دیا، نہ خوشی کا نہ غم کا، بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے غصے سے لفافہ میز پر پٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آج فیصلہ ہو جائے گا سائرہ، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں بیوقوف ہوں جو چپ چاپ اسے ایک بچے کو پالتا رہوں گا جو میرا ہے ہی نہیں، جس کا خون مجھ سے ملتا نہیں، جس کی آنکھیں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ غیر ہے۔ آج میں تمہارا یہ کچا چٹھا کھولنے کے لیے یہ ثبوت لایا ہوں۔ سائرہ نے ایک نظر اس لفافے کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، ایک ایسا یقین جو صرف سچائی کے پاس ہوتا ہے۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، احمر، مجھے کسی کاغذ کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں کون ہوں، یہ وہ بچہ کس کا ہے۔
میرا ضمیر مطمئن ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے آپ کے سوا کبھی کسی کا تصور بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو اپنی محبت اور میری حیا پر بھروسہ نہیں تھا تو اس رپورٹ پر کیا بھروسہ کریں گے؟ لیکن اگر آپ کی تسلی اس میں ہے تو آپ کھول لیں اور اسے پڑھ لیں۔ جو لکھا ہے، سارا یہ اعتماد دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ہچکچا گیا، مگر شک کا نانگ مجھے ڈس رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ اس کی اداکاری، یہ مجھے جذباتی کر کے پھنسانا چاہتا۔ میں نے جھپٹ کر لفافہ اٹھایا اور اس کی سیل توڑ ڈالی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے لگا پسلیوں سے دل باہر آ جائے گا۔ میں نے کاغذ باہر نکالا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ سائنسی اصلاحات اور اعداد و شمار میری نظروں کے سامنے رقص کر رہے تھے، مگر میری نظر صرف نتیجے والے خانے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر کار میری نظر اس لائن پر پڑی جہاں لکھا تھا نتیجہ مثبت، اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ بچے کا ڈی این اے باپ سے 99.99% میچ کرتا ہے، یعنی وہ بچہ میرا ہے، میرا خون ہے، میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی وارث ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میری چھت مجھ پر گر گئی ہو، زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ وہ غصہ، وہ نفرت، وہ انتقام کی آگ جو میں سینے میں لیے پھر رہا تھا، سب ایک لمحے کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کی جگہ شرمندگی اور ندامت نے ایک ایسے سیلاب نے لی جس میں میں ڈوبنے لگا۔ مجھے لگا میں دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی وفادار اور پاک دامن بیوی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا۔ میں نے اپنے معصوم سے بچے کو دھتکار دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کے جواب میں بھیجا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا سکون برباد کیا۔ میں کس منہ سے سائرہ کی طرف دیکھوں گا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، میرا شک بے بنیاد تھا، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ مجھے اپنی کمینی سوچ پر گھن آنے لگی، میرا سر شرم سے جھک گیا اور ہاتھ بے جان ہو گئے۔ کاغذ تو میرے نظروں سے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، میز پر گرا۔ میں وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ سارا خاموشی سے کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، فتح کے نہیں بلکہ دکھ کے آنسو۔ اس کے شوہر نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں اسے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینا پڑا۔ میں ہمت مجتمع کر کے اس سے معافی مانگنے ہی والا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر جاؤں اور کہوں مجھے معاف کر دو۔ میں بھٹک گیا تھا، شیطان نے مجھے ورگلا ڈالا تھا، لیکن تبھی میری نظر اس خالی لفافے پر پڑی جو میز پر اوندا پڑا تھا، جو شاید لیبارٹری والوں نے ثبوت یا ریکارڈ کی وضاحت کے طور پر منسلک کی تھی۔ میں نے بے خیالی میں وہ تصویر اٹھا لی۔ میری نظر اس تصویر پر جمی، میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تصویر کسی عام آدمی کی نہیں اور نہ ہی میرے والد کی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی تصویر تھی جس کے خد و خال مجھ سے ملتے تھے، مگر اس کی آنکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہونے کے باوجود صاف پتہ چل رہا تھا کہ بہت روشن اور الگ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسی میرے بیٹے کی ہیں۔ اس کی ناک کا خم، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ اور پیشانی کی لکیریں، سب کچھ مجھے اس قدر مشابہ تھی کہ اگر اس کے بالوں کا سٹائل اور لباس پرانا نہ ہوتا تو کوئی بھی اسے میری تصویر ہی سمجھتا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی تو دیکھا اس کے پیچھے لیبارٹری کا ایک کمپیوٹرائزڈ سٹیکر لگا ہوا تھا جس پر ایک نام تھا، ایڈورڈ ولیم درج تھا، اور نیچے ایک نوٹ لکھا تھا، جنیاتی شجرہ نسب کی جانچ کے لیے آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ بیس میں موجود اس پروفائل سے 99% مطابقت رکھتا ہے، جو آپ کے حیاتیاتی والد ہونے کے قوی امکان ہیں۔ اور یہ جملہ میرے دل و دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ حیاتیاتی والد، یہ کیا بکواس تھی؟ میرے والد تو امجد صاحب تھے، جو شہر کے سب سے معزز اور ریٹائر افسر تھے، اور جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا۔ یہ ایڈورڈ کون تھا؟ اور اس تصویر کا میرے ڈی این اے رپورٹ کے لفافے میں کیا کام؟ میرا سر چکرانے لگا اور کمرے کی دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے تک میں اپنی بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا، اور اب قدرت نے میرے اپنے وجود پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کو کوئی وضاحت دیے بغیر وہ تصویر اپنی مٹھی میں لے لی اور دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا۔ سائرہ نے پیچھے سے آواز دی، احمد رکو، کہاں جا رہے ہو؟
مگر میں نہیں رک سکتا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور اسے اندھا دھند سڑکوں پر دوڑا دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھیں، مگر میرے دل و دماغ میں رات کی تاریکی تھی۔ اور مگر میرے دل و دماغ میں گاڑیوں کا شور نہیں، میرے اپنے ماضی کی دھندلی یادوں کا شور شرابہ تھا۔ میں سیدھا اپنے والدین کے گھر کی طرف جا رہا تھا جو شہر کے دوسرے کونے میں واقع تھا۔ راستے بھر میں خود سے جنگ لڑتا رہا کہ یہ لیبارٹری والے پاگل ہو گئے ہیں، انہوں نے یقیناً کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اپنے ماں باپ کا بیٹا نہ ہوں۔ مجھے بچپن کی ہر بات یاد تھی، اس کا امی کا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، ابو کا مجھے کندھوں پر بٹھا کر گھمانا پھرانا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ میرے سب جھوٹ تھا، کیا یہ وہ محبت تھی، دکھاوا تھا؟ مگر پھر وہ نیلی آنکھیں میرے تخیل میں چمکنے لگیں، میرے بیٹے کی نیلی آنکھیں جنہیں دیکھ کر پورا خاندان حیران تھا، اور وہ تصویر والے شخص کی آنکھیں جس میں وہی چمک تھی۔ سائنس کہتی ہے کہ جینز کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور ڈی این اے رپورٹ نے تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، یعنی کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ لیکن اس نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں خود کو سمجھتا ہوں۔ میرے بیٹے کی آنکھوں کا نیلا رنگ مجھ سے آیا تھا، اور مجھ میں یہ رنگ اس تصویر والے اجنبی ایڈورڈ سے آیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ پچھتاوے کے تھے یا اپنی شناخت کھو دینے کے تھے؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے گاڑی والدین کے گھر کی باہر روکی اور گیٹ پر زور زور سے مکے برسانے لگا۔ چوکیدار نے گھبرا کر گیٹ کھولا تو میں نے اسے دھکے دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا لاؤنج میں گیا اور زور سے ابو کو آوازیں دی۔ میری آواز میں ایسی وحشت تھی کہ بوڑھے والدین ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ امی نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو کر بولی، احمر بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی رات یہ کیا ہوا؟ سائرہ اور بچہ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے سانس درست کی اور وہ بڑی تری تصویر میز پر رکھ دی، اور ساتھ ہی وہ ڈی این اے رپورٹ بھی پھینک دی جس نے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اور یہ ایڈورڈ کون ہے؟ اور یہ ایڈورڈ لیبارٹری والے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈی این اے اس سے ملتا ہے؟ یہ تصویر میرے لفافے میں کیوں تھی؟ مجھے سچ بتا دے، میں کون ہوں؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ میرے ان سوالوں نے کمرے میں ایک ایسی خاموشی طاری کر دی جو قبرستان کے کئی خاموشی سے زیادہ بوجھل تھی۔ میرے والد امجد صاحب کا رنگ فک ہو گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ امی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ان کا یہ رد عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ میرا شک صحیح تھا، اور کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے برسوں چھپایا جا رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کا سہارا لیا تھا اور بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا، مگر ان کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پانی کا چھلک کر ان کے کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے بے صبری سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے لگا اگر انہوں نے آج سچ نہ بتایا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ آخر کار والد صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اس سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ اور خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مجھے کھو نہ دیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، احمر بیٹا، آج قدرت نے وہ راز فاش کر دیا جسے ہم نے 35 سال تک اپنے سینے میں دفن رکھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کبھی بھی یہ احساس ہو کہ تم ہمارے خون میں نہیں ہو، کیونکہ ہم نے تمہیں خون سے نہیں بلکہ اپنی روح سے پالا پوسا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ پڑوں۔ والد صاحب نے یہ بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تصویر جس شخص کی ہے اس کا نام ایڈورڈ ولیم تھا۔ وہ ایک برطانوی
انجینئر تھا اور ایک نہایت شریف اور نفیس انسان تھا۔ 35 سال پہلے جب میں منگلا ڈیم کی توسیع عریض منصوبے پر بطور سپروائزر کام کر رہا تھا تو ایڈورڈ وہاں سینئر کنسلٹنٹ تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں پاکستان سے اور یہاں کے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، مگر اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا اور وہ بیٹا تم تھے۔ تمہاری پیدائش وہیں پروجیکٹ سافٹ ویئر کے قریب ہسپتال میں ہوئی۔ میں اور تمہاری امی بھی وہیں کوارٹر میں رہتے تھے۔ ہماری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم اکثر تمہیں کھلانے ان کے گھر جاتے۔ تم بچپن میں بہت خوبصورت تھے اور تمہارے والدین تم سے بہت پیار کرتے تھے، مگر پھر ایک رات قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس علاقے میں شدید زلزلہ آ گیا جس نے کئی گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا لیا۔ ایڈورڈ کا گھر بھی اس زلزلے کی زد میں آ گیا۔ جب ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی تو ایڈورڈ اور اس کی بیوی دونوں چھت گرنے سے جاں بحق ہو گئے۔ مگر قدرت کا معجزہ دیکھو کہ تم مضبوط میز کے نیچے محفوظ رہے اور رو رہے تھے، تمہیں خراش تک نہیں آئی تھی، اور میں نے جب تم سے ملبے سے نکالا اور اپنے سینے سے لگایا تو مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے میری گود بھر دی۔ تمہارا دنیا میں کوئی وارث نہیں بچا۔ برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا، مگر ان کے دور کے رشتہ داروں نے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی تھی۔ تب میں نے اور بلقیس نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں قانونی طور پر گود لے لیں گے۔ ہم نے بہت بھاگ دوڑ کی، قانونی کاغذات بنوائے اور تمہیں اپنا نام دیا۔ ہم تمہیں لے کر اس شہر سے بہت دور یہاں آ گئے تاکہ کوئی گورا یا اجنبی کہہ کر نہ پکارے۔ ہم بھول گئے تھے کہ خون اور جینز اپنا اثر کبھی بھی نہیں چھوڑتے، اور آج 3 دہائیوں کے بعد وہ جین تمہارے بیٹے یعنی ہمارے پوتے کی صورت میں دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ تمہارے بیٹے کی آنکھیں تمہاری بیوی کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اپنے حقیقی باپ ایڈورڈ کی وجہ سے نیلی ہیں۔ یہ قدرت کا انتقام نہیں ہے، بلکہ قدرت کی پہچان ہے جو صرف تمہاری اگلی نسل میں بھی ہو سکتی ہے، اور جو تمہاری نسل سے بھی جوڑ رہی ہے۔ والد صاحب کی داستان ختم ہوئی تو کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں بت بنا کھڑا تھا، میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح مناظر گھوم رہے تھے۔ میں کس قدر تکبر کیا تھا، میں نے اپنے حسب و نسب پر کتنا غرور کیا تھا، میں نے اپنی معصوم بیوی پر کتنا گھٹیا الزام لگا دیا تھا صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں مجھ سے نہیں ملتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں خود اپنے آپ سے نہیں ملتا تھا۔ میں تو ایک گود لیا ہوا بچہ تھا جس کی رگوں میں ایک غیر ملکی کا خون دوڑ رہا تھا، اور میرے ماں باپ اور یعنی امجد اور بلقیس نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک یتیمی اور بے نامی کی ذلت سے بچا کر ایک معزز نام دیا، اپنی محبت دی، ساری جمع پونجی دی، مجھ پر لٹا دی، اور بدلے میں نے کیا کیا؟ میں نسب کے چھوٹے جھوٹے غرور میں آ کر اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ میں اسی عورت کا دل دکھایا جو میرے بچے کی ماں تھی اور جس نے میری خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ مجھے اپنی ذات پر گھن آنے لگی، مجھے اپنا وجود بہت چھوٹا اور حقیر لگنے لگا۔ میں اپنے والد کے قدموں میں گر گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میں نے ان کے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا، بابا مجھے معاف کر دے، میں بہت بدبخت ہوں۔ میں نے آپ کی تربیت پر سوال اٹھایا، میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا بیٹا کہلاؤں۔ آپ تو فرشتے اور میں ایک شیطان ہوں جس نے شک کی آگ میں سب کچھ جلا دیا۔ والد صاحب نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا اور میرا ماتھا چوما۔ انہوں نے بتایا، بیٹا تم ہی ہمارے بیٹے ہو، خون کا رشتہ سب کچھ نہیں ہوتا، دل کا رشتہ خون سے بڑھ کر ہوتا۔ ہم نے تمہیں جنا نہیں تو کیا ہوا، پالا پوسا تو ہے نا۔ تمہارے اندر ہماری تربیت بولتی ہے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی جو گزر گئی، جاؤ اور اپنی بیوی سے معافی مانگو اور مناؤ، وہ بہت صابر لڑکی ہے۔ اس نے تمہارے شک کو برداشت کیا مگر اف تک نہیں کی۔ اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ اس کا بیٹا کسی غیر کا نہیں بلکہ اس کے دادا کی نشانی ہے۔
میں نے والد اور والدہ کے ہاتھ چومے اور وہاں سے اٹھا۔ اب میرے کندھوں سے منو بوجھ اتر چکا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے آسمان بھی میرے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھیگتا ہوا گاڑی میں پہنچا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب گاڑی کی رفتار دھیمی تھی کیونکہ مجھے منظر مل چکی تھی۔ میں گھر پہنچا تو سائرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی شاید میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو میری حالت دیکھ کر وہ کھڑی ہوگی۔ میرے کپڑے بھیگے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ میں نے کچھ کہے بغیر دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، سائرہ، مجھے چھوڑ کر مجھے معاف کر ڈالو۔ میں کتا ہوں، میں کمینہ ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تم پر شک کیا۔ میں اپنے پھول جیسے بچے کو تکلیف دی۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مگر مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ سائرہ نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے کہا، احمر ہوا کیا ہے؟ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے اسے بٹھایا، ساری حقیقت بتائی۔ وہ نیلی آنکھیں دراصل میری ہی ہیں۔ وہ بچہ میرا ہی ہے اور میں امجد صاحب کا نہیں بلکہ ایڈورڈ کا بیٹا ہوں۔ میں نے ایک گود لیا ہوا بیٹا ہوں۔ سائرہ یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران رہ گئی۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا، مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ایک سکون اور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی چادر کے پلو سے میرے آنسو پہنچے اور کہا، احمد، شکر کریں یہ راز کھل گیا، ورنہ شک ساری زندگی دیمک کی طرح کھاتا رہتا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصل شناخت آپ کو لوٹا دی۔ آپ کے والدین تو اب میری نظر میں اور بھی عظیم ہو گئے ہیں، جنہوں نے ایک غیر کے بچے کو اتنا پیار دیا، اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا۔ سائرہ کی ان باتوں نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ میں نے لپک کر اپنے بیٹے کو جھولے سے اٹھایا۔ وہ جاگ رہا تھا اور اپنی گہری گوڑی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے ان آنکھوں میں اجنبیت یا طنز نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ مجھے ان میں اپنا ماضی اور اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے اس حقیقی باپ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ساتھ مجھے اس میں امجد بابا کی تربیت کا عکس بھی نظر آیا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے جس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اس رات میں نے سائرہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کی۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام سکندر رکھا کیونکہ وہ ایک فاتح کی طرح ہماری زندگی میں آیا تھا اور جھوٹ اور شک کے اندھیرے کو شکست دی۔ اگلے دن میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر لے آیا۔ سائرہ نے ان کا استقبال کیا۔ ہم سب نے مل کر اس ننھے سکندر کو کھلایا پلایا، جس کی نیلی آنکھیں اب خاندان کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ فخر اور منفرد تاریخ کا باعث بن گئی۔ اس واقعے نے میری زندگی کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ انسان کی پہچان اس کا ڈی این اے یا اس کا باپ کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ امجد اور بلقیس میرے حقیقی والدین نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے سب کچھ تھے کیونکہ انہوں نے مجھے انسان بنایا، اور سائرہ میری شریک حیات ہونے کے ناطے میری عزت کی امین تھی، جس نے میرے بدترین روب کو بھی برداشت کیا تھا۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا کہ شک ایک ایسا زہر ہے جو بغیر تصدیق کے پیا جائے تو ہنستے بستے گھر اجاڑ ڈالتا ہے اور رشتوں کا خون کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو کبھی اپنے حسب و نسب، اپنی ذات یا ظاہری حیثیت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری جڑوں میں کیا راز دفن ہے اور قدرت کب کون سا ورق پلٹ دے ہم اصل بھی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور اصل شرافت تو خون میں بھی نہیں بلکہ عمل میں بھی ہوتی ہی ہے۔ آج جب میں اپنے بیٹے کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کی بہترین منصوبہ بندی نظر آتی ہے، جس نے مجھے گمراہی کے دہانے سے کھینچ کر واپس روشنی میں لا کھڑا کیا اور مجھے سکھا دیا کہ رشتوں کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے، شک پر نہیں۔ میں اپنے دل سے شک کے سانپ کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا اور یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ یہی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی کا واحد راز ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو بھی سکھاؤں گا کہ وہ کبھی کسی پر بدگمانی نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، اور جو حقیقت ہوتی ہے
وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔